ایک ایک سٹوڈنٹ نے پورے پورے گران و نت پائی ہے, ہاں پورے پورے شہر ہی آگ لائی ہوئی ہے. آپ نے جو حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دوموں کی طرح ہاتھ کھڑے کر رہے ہو, نماز میں سکون اختیار کرو, یہی حدیث ہے یار. وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں مسلم شریف میں, اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں میں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں, نماز میں سکون اختیار کرو, یہ شریر گھوڑوں کی دوموں کی طرح. اور اگر مطلقاً اسے رفع الیدین کہتے ہیں پھر تو پہلا رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں, اس میں تو ذکر ہی نہیں ہاتھ کس وقت اٹھانا. تو مطلب یہ کہ پھر آپ پہلے والا رفع الیدین بھی ختم کر دیں, فطر میں جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں, اس سے بھی نماز کا سکون خراب ہو رہا ہے, اور جو عید میں رفع الیدین کر رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں. ختم ہوتا یہ ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے. کیسے ہے یہ, کہاں پہ لکھا گیا؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ کننا کانا یہ لفظ روٹین کے لفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا جو یہ عربی زبان میں استعمال, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں مولوی والی بات ہی نہیں کر رہا. مزہ آیا. ٹین سے بتا رہا ہوں کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ ہی الگ ہے, وہ الگ الگ نہیں پڑھی جاتی. لیکن نماز تو نماز ہی ہے نا, نماز تو نماز ہی ہوگی. نماز میں سکون اختیار کرو, شریر گھوڑوں کی دوموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ. ہاں تو جب اسے ہاتھ اٹھانے سے سکون برباد ہوتا ہے تو پھر ختم کر دینے چاہیے. بات مکمل نہیں نا ہوگی, نا آپ کی بات ہوگی میرے بھائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ روٹین کی نماز نہیں ہے, بول کل صبح پنویل نکلنا ہے. میں کہتا ہوں یہ روٹین کی نماز ہے کہ نماز عید کبھی بھی الگ الگ نہیں پڑھی جاتی. سینس کی بات بتا رہا ہوں بس لائق ہے کیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ان بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ مولوی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا دوست ہے. توبہ کرو. کون بندہ قبر خراب کرتا ہے چار پیسوں کے لیے, تھوڑی سی شہرت کے لیے؟ کہ میں نے کہا کہ تو رفع الیدین اس حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیں. میں بچوں کو جب کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں, ابے سالہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ختم. قیامت والے دن اگر نبی پاک نے پوچھا کہ تو نے رفع الیدین چھوڑا تھا, میری سنت تھی, تو میرا نام لے لینا. یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائے, پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ ساڈے پلے کوئی شے نہیں, جو چولا ہی سنو ساڈے کولوں سناؤ اور چولا او وہ بے عزت. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ مولوی حسن رضا کا نام لینا کیسے مجھے چھڑایا تھا؟ میں نبی پاک کو جواب دے لوں گا. بس ہوا نکل گئی. میں اگر کہوں کہ روٹین کی جو نماز تھی وہ وطر کی نماز تھی, تو آپ ثابت کریں گے؟ تو آپ ثابت کر دیں کہ نہیں. میں وطر نہیں ہے میرے بھائی, تو یہ بھی آپ کا اعتراض رفع ہو گیا. عید کی نماز تھی نہیں بھائی مارو مجھے, مارو مارو. تو لہذا یہ ہمارا پورا موقف آپ کے سامنے آ گیا. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی ہے. یہ تو ایکسپلینیشن آپ نے اپنی طرف سے نہیں. دی نا. اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین میں انہوں نے صاف لکھا کہ جو یہ والی گھوڑوں کی دموں والی حدیث ترک رفع الیدین پر لگاتا ہے اس کے پاس ذرا سا بھی علم نہیں. میں سادی کی دلیل ہے, ابن حجر کی دلیل ہے, مالک بن حویرث کی دلیل ہے. تینوں کچھ نہیں لبنا. میں سادی کی ابو داؤد 730 حدیث ہے. تو اپنی چمچگیری اپنے گھر رکھ کر چھے دے پترا. تو یہ تو آپ نے بھی نہیں دکھائے. نماز پڑھی ہے, میری بات چھوٹی سی بات سن لیں, آپ کی لمبی ہو. میرا مذاق. رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی. 30 کے 30 صحابہ نے کہا ہاں نبی علیہ السلام اس طرح ہی نماز پڑھا کرتے تھے. رہا نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی ہے نا. ابو داؤد 7 وہ نکال لیجیے گا, وہ ضعیف حدیث ہے, وہ ضعیف حدیث ہے. صحیح حدیث بخاری کے اندر موجود ہے 828. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ابو میں سائدی والی آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی 10 صحابہ کے سامنے, اور اس میں رفع الیدین نہیں کیا. ارے جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میری اتنی گفتگو کو آپ نے جو ہے نا وہ سارا اس کو ضائع کر دیا ہے. جتنے اعتراضات کیے ہیں میں نے سب کا لاجیکلی جواب دیا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا, نہ تواڈے کسی بڑے بھرا نے, نہ کوئی چھوٹے بھرا نے. جواب ہے ہی نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں. وہ لوجک بنتا ہی نہیں جو آپ دے رہے ہیں.